الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم صدق اللہ العظیم۔ صدقات صرف فقراء کے لیے اور مساکین کے لیے اور ان کارکنوں کے لیے جو صدقات کے متعین ہیں، اور ان لوگوں کے لیے جن کی دل جوئی کرنا منظور ہو، اور گردنوں کے چھڑانے کے لیے اور قرضداروں کے لیے، اور اللہ کے راستے میں اور مسافروں کے لیے۔ یہ حکم اللہ کی طرف سے ہے، مقرر کیا ہوا، اور اللہ علیم ہے اور حکیم ہے۔ صدقات سے یہاں زکوٰۃ مفروضہ مراد ہے، اور اس کو جمع اس لیے لایا گیا کہ زکوٰۃ متعدد اموال پر واجب ہوتی ہے۔ چاندی، سونا، مال تجارت، اونٹ، گائے، بکریاں، ان سب پر زکوٰۃ فرض ہے، بشرط کہ نصاب پورا ہو۔ آیت شریفہ میں زکوٰۃ کے مستحقین کے 8 مصارف بیان فرمائے ہیں، اور لفظ انما سے آیت کو شروع فرمایا ہے، جو حصر پر دلالت کرتا ہے، جس کا معنی یہ ہے کہ مستحق زکوٰۃ ان لوگوں کے علاوہ اور کوئی نہیں جن کا ذکر اس آیت میں فرمایا ہے۔ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مال زکوٰۃ میں سے عطا فرمانے کا سوال کیا۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کے اموال کے بارے میں نبی یا غیر نبی کسی کا فیصلہ بھی منظور نہیں فرمایا، بلکہ خود ہی فرمایا اور 8 مصارف متعین فرمائے۔ اگر ان 8 مصارف میں سے ہے تو میں اسے دے سکتا ہوں۔ اول تو فقراء اور زکوٰۃ کا مستحق بتایا، اور اس کے بعد مساکین کا مستحق ہونا بیان فرمایا۔ فقراء فقیر کی جمع ہے، اور مساکین مسکین کی جمع ہے۔ فقہا نے لکھا ہے کہ فقیر وہ ہے جس کے پاس کچھ موجود ہو مگر نصاب زکوٰۃ سے کم ہو، اور مسکین وہ ہے جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو۔ مال زکوٰۃ کا مستحق ہونے کے اعتبار سے دونوں میں کوئی فرق نہیں، فقیر اور مسکین دونوں ہی زکوٰۃ کے مستحق ہیں۔ البتہ بعض دیگر مسائل میں فرق کا اعتبار کیا گیا ہے۔ مثلا کسی نے وصیت کی کہ میرا اتنا مال مسکین کو دے دیا جائے، تو یہ مال مساکین کو ملے گا، فقراء کو نہیں ملے گا۔ اور ایک فرق اور بھی ہے، وہ یہ کہ فقیر کو سوال کرنے کی اجازت نہیں ہے جبکہ اس کے پاس کھانے کو ایک دن کی خوراک موجود ہو، اور تن ڈھکنے کو کپڑا بھی ہو، اور مسکین کو سوال کرنے کی اجازت ہے۔ بعض روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ مال کی کتنی مقدار ہے جس کے ہوتے ہوئے سوال کرنا جائز نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جس کے پاس ایک دن کی صبح و شام کے کھانے کی ضرورت پورا کرنے کے لیے کچھ موجود ہو، اس کو سوال کرنا درست نہیں ہے۔ اور مسکین بھی ضرورت پوری کرنے کے لیے وقتی طور پر سوال کر لے، اس کی عادت نہ بنائے۔ جب مانگنے کی عادت پڑ جاتی ہے تو مسکین نہیں رہتا، وہ بہت سے مالداروں سے بھی مال میں آگے بڑھ جاتا ہے، اور فقر وہ مسکینت کی حدود سے نکل کر بھی زکوٰۃ اور دیگر صدقات لیتا رہتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صدقہ پیسے والے کے لیے اور قوت والے تندرست آدمی کے لیے حلال نہیں ہے۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صدقات میں مالدار کا اور تندرست کا جو کمائی کر سکتا ہو کوئی حصہ نہیں ہے۔ جو لوگ زکوٰۃ کے مستحق ہیں ان میں تیسرے نمبر پر العاملین علیہا کا ذکر فرمایا۔ عاملین سے وہ لوگ مراد ہیں
جنہیں امیر المؤمنین صدقات اور وصول کرنے پر مقرر کر دیے، ان لوگوں کو ان کی مشغولیت کی وجہ سے صدقات میں سے اتنا مال دے دے جو ان کی محنت اور عمل کی حیثیت کے مطابق ہو۔ نیز جو لوگ ان کے ماتحت کام کرنے والے ہوں ان کی تنخواہیں بھی ان کی محنت کے انداز سے دے دی جائے۔ البتہ فقہا نے یہ بھی فرمایا ہے کہ جو مال وصول ہو اس کے نصف تک عاملین اور ان کے معاونین کی تنخواہیں دی جا سکتی ہیں، نصف سے زائد مال نہ دیا جائے۔ مصارف زکوٰۃ بتاتے ہوئے چوتھے نمبر پر مؤلفۃ القلوب کا ذکر فرمایا۔ ان کے بارے میں ہم انشاءاللہ آئندہ بیان کریں گے۔ مصارف زکوٰۃ بتاتے ہوئے پانچویں نمبر پر وفر رقاب فرمایا۔ وفر رقاب رقبہ کی جمع ہے۔ یہ لفظ مملوک کے لیے بولا جاتا ہے جس کسی شخص کی ملکیت میں کوئی غلام ہو اور وہ اس غلام کو مکاتب بنا دے، یعنی یوں کہہ دے کہ اتنا مال دے دے تو آزاد ہے، اسے مکاتب کہتے ہیں۔ جب کسی آقا نے اپنے غلام کو مکاتب بنا دیا اور اب اسے اپنی آزادی کے لیے مال کی ضرورت ہے تاکہ وہ اپنے آقا کو مال دے کر آزاد ہو جائے، تو اس مکاتب کو زکوٰۃ کے مال سے دینا جائز ہے۔ چھٹے نمبر پر اور غارمین فرمایا۔ یہ غارم کی جمع ہے، اس سے وہ لوگ مراد ہیں جن کے ذمے قرض ہو، ادائیگی کا انتظام نہ ہو، اگرچہ خود لوگوں پر ان کے قرضے ہوں لیکن ان کے وصول کرنے سے عاجز ہوں، ایسے لوگوں کو زکوٰۃ سے مال دیا جا سکتا ہے۔ فتاوی عالمگیری میں لکھا ہے کہ قرض دار کو زکوٰۃ دینا تاکہ اس کا قرض ادا ہو جائے، عام فقراء کو دینے سے اولا ہے۔ البحر الرقائی میں لکھا ہے کہ جس آدمی پر قرضہ ہو اس کی ملکیت میں اتنا مال نہ ہو جس سے قرضہ ادا کرنے کے بعد بقدر نصاب مال بچ جائے، اسے زکوٰۃ دینا جائز ہے۔ بہت سے لوگوں پر قرضے ہوتے ہیں لیکن مال بھی پاس ہوتا ہے، اس مال سے قرضے ادا کر دیں تو قرضے ادا ہو کر بھی بقدر نصاب بلکہ اس سے بھی زیادہ مال بچ سکتا ہے، ایسے لوگوں کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے۔ لوگوں کو یہ بتا کر کہ ہم مقروض ہیں، زکوٰۃ لیتے رہتے ہیں، ایسے لوگوں کو زکوٰۃ کا مال حلال نہیں ہے اور نہ ان کو دینا جائز ہے۔ مستحقین زکوٰۃ کو بیان فرماتے ہوئے فی سبیل اللہ فرمایا۔ فی سبیل اللہ سے کیا مراد ہے؟ اس کے بارے میں امام ابو یوسف نے فرمایا کہ اس سے وہ حضرات مراد ہیں جو جہاد کے لیے نکلے تھے، اپنے ساتھیوں سے بچھڑ گئے اور ان کے پاس خرچہ نہیں ہے، کھانا پینا بھی ہے اور وطن بھی پہنچنا ہے، ان کو زکوٰۃ کا مال دیا جائے۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ وہ فی سبیل اللہ سے حجاج مراد ہیں جو قافلے سے بچھڑ گئے اور ان کے پاس مال نہیں ہے اور ان کو خرچہ کرنے کے لیے اور گھر پہنچنے کے لیے پیسے کی ضرورت ہے۔ اور بعض فقہا نے فرمایا ہے کہ اس سے طالب علم مراد ہیں جو دینی علوم کے حاصل کرنے میں لگے ہوئے ہیں اور نیک کاموں میں لگے ہوئے ہیں۔ مستحقین زکوٰۃ بتاتے ہوئے 8ویں نمبر پر وابن السبیل فرمایا۔ وابن السبیل عربی زبان میں مسافر کو کہتے ہیں۔ جو مسافر ضرورت مند ہے، اس کے پاس سفر میں مال موجود نہیں ہے، اسے زکوٰۃ کا مال دیا جا سکتا ہے، اگرچہ اس کے گھر میں کتنا ہی مال ہو۔ جو لوگ غازیوں کی جماعت سے بچھڑ گئے یا حجاج کے قافلے سے علیحدہ ہو گئے، حاجت مندی کی وجہ سے ان کو بھی زکوٰۃ دینا جائز ہے۔ جیسا کہ پہلے گزرا، ان کے احتیاج کو دیکھا جائے کہ ان کے گھروں میں اگرچہ خوب زیادہ مال ہو، البتہ یہ لوگ وقتی ضرورت سے زیادہ نہ لیں۔ مؤلفۃ القلوب وہ لوگ تھے جنہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تالیف قلب کے لیے اموال زکوٰۃ میں سے عطا فرمایا کرتے تھے۔ یہ لوگ اپنے قبائل کے سردار اور ذمہ دار تھے۔ ان کے اسلام قبول کرنے سے ان کے قبیلوں کے اسلام قبول کرنے کی امید تھی، اور ان میں ایک قسم وہ تھی جنہیں دفع شر کے لیے مال عنایت فرماتے تھے، اور کچھ لوگ ایسے بھی تھے جنہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا
لیکن ان میں پختگی نہیں تھی. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اموال صدقات میں سے عنایت فرما دیتے تھے تاکہ وہ دین اسلام پر جمے رہے اور پختہ ہو جائیں. علامہ ابن حمان نے فتح القدیر میں مؤلفۃ القلوب کی یہ 3 قسمیں لکھی ہیں، اور بعض علماء نے فرمایا ہے کہ کسی غیر مسلم کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تالیف قلب کے لیے مال زکات سے کچھ نہیں دیا، مال زکات سے کچھ نہیں دیا. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک مؤلفۃ القلوب کی 3 قسموں کو اب اموال زکات میں سے نہ دیا جائے، ان کا یہ حصہ ختم ہو گیا. صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ مؤلفۃ القلوب کا حصہ ساقط ہو گیا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کو غلبہ دے دیا اور ان کی طرف سے بے نیاز فرما دیا. جیسا کہ ابھی عرض کیا گیا کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب ہے، بعض ائمہ کے نزدیک بعض شرائط سے اب بھی ان کو مال زکات سے دے دیا جا سکتا ہے. امیر المؤمنین مناسب جانے تو اب بھی ان کو اموال زکات میں سے دے سکتا ہے. جو شخص غنی ہو اس کی ملکیت میں اموال زکات میں سے کسی بھی قسم کا کوئی نصاب ہو جس کا وہ مالک ہو، یا ضرورت سے زیادہ اتنا سامان ہو اس کی ملکیت میں ہو جو فروخت کر دے تو بقدر نصاب قیمت مل جائے، اس کو زکات دینا جائز نہیں ہے. بنی ہاشم کو زکات دینا جائز نہیں ہے اگرچہ وہ فقراء اور مساکین ہو. بنی ہاشم سے حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت عباس، حضرت جعفر، حضرت عقیل اور حضرت حارث بن عبد المطلب کی اولاد مراد ہے. اگر بنی ہاشم تنگ دست ہو، حاجت مند ہو تو زکات اور صدقات واجبہ کے علاوہ دیگر اموال سے ان کی مدد کر دی جائے. بہت سے لوگوں کو سادات کی غریبی دیکھ کر رحم تو آتا ہے لیکن زکات کے علاوہ دوسرے مال دینے کو تیار نہیں ہوتے. مال زکات تو 40 ماہی فرض ہے، باقی 40 اور 39 میں خرچ کرنا بھی تو ثواب ہے، لیکن اس کے لیے جیب میں ہاتھ ڈالنے کو کوئی تیار نہیں ہوتے اور سادات کو اپنے اموال کا میل یعنی زکات دینا چاہتے ہیں. اس میں ان کی بے ادبی بھی ہے اور اس سے زکات بھی ادا نہ ہوگی. بعض سادات بھی اس مسئلے کو سن کر دل میں کچھ تقدر لے آتے ہیں اور بنی ہاشم کے لیے مال زکات کو ناجائز ہونے کے قانون شرعی کو اچھا نہیں سمجھتے. انہیں سمجھنا چاہیے کہ ہمارے جد اعظم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے اکرام اور احترام کے لیے یہ قانون بنایا ہے کہ بنی ہاشم کو اموال کا میل کچیل نہ دیا جائے. جد امجد نے ان کی توقیر کی اور وہ رنجیدہ ہو رہے ہیں کہ ہمیں لوگوں کے مال کا میل نہ ملا. دنیا حقیر ہے، فانی ہے، تھوڑی سی تکلیف اٹھا لیں، اپنے شرف کو باقی رکھیں اور میل کچیل سے گریز کریں. اور یہ تکلیفیں تو سبھی کو آتی ہیں، صبر و شکر کے ساتھ زندگی گزارے اور اپنے نام کے ساتھ سید کا لفظ بڑھانے کو اور اپنے اچھالنے کو تیار ہیں، لیکن اس نسبت کی وجہ سے جو شرف دیا گیا ہے اسے اپنانے کو تیار نہیں ہے. اپنے رشتہ داروں کو زکات دینے کا دوہرا ثواب ہے اور ایک زکات ادا کرنے کا دوسرا صلہ رحمی کا. جب انہیں زکات دے تو یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ یہ مال زکات ہے، بلکہ ہدیہ کہہ کر پیش کر دے اور اپنے دل میں زکات کی نیت کر لے. اس طرح زکات ادا ہو جائے گی بشرطے کہ وہ لوگ زکات مستحقین ہو. اور جن پر زکات جائز نہیں یعنی والدین کو، دادا دادی کو، نانا نانی کو، پردادا پردادی کو، پرنانا اور پرنانی کو اور اپنی اولاد کو اور اولاد کی اولاد کو زکات نہیں دی جا سکتی. ان کو دینے سے زکات ادا نہ ہوگی. بھائیوں کو، بہنوں کو، چچاؤں کو، پھوپھیوں کو، ماموں کو، خالوؤں کو اور ان کی اولاد کو زکات دی جا سکتی ہے. شوہر بیوی کو اور بیوی شوہر کو زکات دے دے تو زکات ادا نہ ہوگی. جو شخص اموال زکات میں سے کسی نصاب کا مالک ہو اس کو زکات دینا جائز نہیں ہے. اور یہ شخص شریعت کی اصطلاح میں غنی ہے. اور یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ جس غنی کو زکات کا مال لینا
اور دینا جائز نہیں. ضروری نہیں ہے کہ اموال زکوٰۃ ہی سے کوئی چیز بقدر نصاب اس کی ملکیت میں ہو، بلکہ اگر کسی کے پاس چاندی کے نصاب کی قیمت کے بقدر ضروری حاجات سے فاضل سامان پڑا ہوا ہے، اس شخص کو بھی زکوٰۃ دینا جائز نہیں. اور ایسے شخص پر اگرچہ زکوٰۃ فرض نہیں لیکن صدقہ فطر اور قربانی لازم ہے. بعض لوگ یوں سمجھتے ہیں کہ جس پر زکوٰۃ فرض نہیں اسے زکوٰۃ دینا جائز ہے. یہ قاعدہ کلیہ نہیں ہے. بعض مرتبہ زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی لیکن زکوٰۃ لینا جائز نہیں ہوتا، جس کی مثال اوپر گزری. سونے چاندی پر اور ان کی قیمت پر اور مال تجارت پر اور مویشیوں پر زکوٰۃ فرض ہے. جب کسی شخص کی ملکیت میں 595 گرام چاندی ہو اور 85 گرام سونا ہو یا ان دونوں میں سے کسی ایک کی قیمت ہو تو جب سے مالک ہوا ہے اس وقت سے لے کر چاند کے حساب سے 1 سال گزر جائے تو اس میں سے 40 ماہ مستحقین کو دینا فرض ہے. پھر اگر کچھ مال تجارت ہو اور کچھ سونا یا چاندی ہو یا کچھ سونا اور کچھ چاندی ہو تو ان سب صورتوں میں زکوٰۃ فرض ہے، بشرطے کہ مجموعے کی قیمت 595 گرام چاندی کو پہنچ جائے. اس صورت میں بھی چاندی کے نصاب کا اعتبار ہوگا. واضح رہے کہ نوٹ بھی چاندی کے حکم میں ہے. کسی بھی ملک کے نوٹ اگر کسی کی ملکیت میں ہو جن کے عوض 595 گرام چاندی خریدی جا سکتی ہو تو اس پر زکوٰۃ فرض ہے. اگر کسی کی ملکیت میں نہ چاندی ہو اور نہ نقد رقم ہو، 1-2 روپے بھی ملکیت میں نہ ہو تو 85 گرام سونا ملکیت میں ہونے سے زکوٰۃ فرض ہو گئی. حدیث شریفہ میں 200 درہم چاندی اور 20 مسقال سونے کے نصاب کو زکوٰۃ بتایا ہے. علماء ہند نے 150 سال پہلے اپنے ملک کے سکے کے اعتبار سے حساب کیا تھا کہ وہ 200 درہم چاندی کے 52.5 تولہ اور 20 مسقال سونے کے 7.5 تولہ تو 7.5 تولہ بنتے تھے. اب نئے اوزان سے حساب کیا تو چاندی کا نصاب 595 گرام اور سونے کا نصاب 85 گرام ہوا. یہ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ 7.5 تولہ سونے سے زیادہ سونا ہو تو اس زائد پر زکوٰۃ فرض ہو گئی، یہ غلط ہے. جب نصاب پورا ہو جائے یا اس سے زیادہ ہو جائے تو پورے مال پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، چاندی ہو یا سونا ہو، مال تجارت ہو یا ان کا مجموعہ ہو. مسئلہ سونے چاندی کی ہر چیز پر زکوٰۃ ہے، خواہ سکے کی صورت میں ہو، خواہ ان کی اینٹیں رکھی ہوں، خواہ زیور ہو استعمال میں ہو یا غیر استعمالی ہو، خواہ برتن ہو، بہر صورت ان پر زکوٰۃ فرض ہے. زمین کی پیداوار، باغ کی پیداوار اور مویشیوں میں بھی زکوٰۃ ہے، جس کی تفصیلات کتب فقہ میں لکھی گئی ہیں. زکوٰۃ کی رقم کافر کو نہیں دی جا سکتی. مدرسوں میں اگر زکوٰۃ دے دی جائے اور اس میں مستحقین طلبہ کو وظیفہ دے دیا جائے یا ان کو کھانا دے کر مالک بنا دیا جائے تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. اباحید کے طور پر کھانا کھلا دیا جائے تو زکوٰۃ ادا نہ ہوگی. اسی طرح مال زکوٰۃ سے مدارس کے کتب خانوں میں مال زکوٰۃ سے کتابیں جمع کر دینا یا طلباء کے لیے لحاف بستر اور چارپایہ جمع کر دینا اور ان کو عاریتاً دے دینا اور جاتے وقت واپس لے لینا، اس سے زکوٰۃ ادا نہ ہوگی کیونکہ تملیک نہیں ہوئی. ان چیزوں کے لیے زکوٰۃ اور صدقات واجبہ کے علاوہ اصحاب اموال سے مستقل چندہ کر لیا جائے. کسی مریض کے علاج کی فیس یا ایکس رے وغیرہ کی اجرت بالا مال زکوٰۃ سے ادا کر دی جائے اور مریض کو قبضہ نہ کر لیا جائے تو اس سے زکوٰۃ ادا نہ ہوگی کیونکہ تملیک نہیں ہوئی. اگر مال زکوٰۃ سے دوائیں خرید کر ہسپتال میں رکھ دی جائے اور مستحقین زکوٰۃ کو دے دی جائے تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. یہ خیال رکھا جائے کہ یہ دوائیں صاحب نصاب کو اور بنی ہاشم کو اور کافر کو نہ دی جائے. اگر کوئی شخص مقروض ہے اور صاحب نصاب نہیں ہے اور اس کے کہنے سے کہ مجھ پر جو قرض ہے وہ ادا کر دو، کوئی شخص اس کی طرف سے قرض خواہ کو مال زکوٰۃ دے دے تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی.
اگر قرضدار کے کہے بغیر اس کی طرف سے مال زکوٰۃ قرضے کی ادائیگی کے طور پر دے دے تو زکوٰۃ ادا نہ ہوگی، کیونکہ اس صورت میں صاحب مال متبرع ہو گیا۔ اگر دکاندار یا کسی بھی شخص کا کوئی مقروض ہو اور اس کے پاس ادائیگی کے لیے مال نہ ہو تو جس کا قرضہ ہے وہ اپنے قرضے کو زکوٰۃ میں منہا نہیں کر سکتا۔ ہاں یہ کر سکتا ہے کہ قرضدار کو بلا کر زکوٰۃ کی رقم اس کے ہاتھوں میں دے دے، پھر اس سے اسی وقت اپنا قرضہ وصول کر لے۔ جب اس کی ملکیت میں مال پہنچ گیا تو اب زبردستی بھی وصول کر سکتے ہیں، کیونکہ قرض خواہ کو اپنا قرضہ وصول کرنے کا حق ہے۔ اگر کسی کو ثواب کے طور پر مال دے دیا اور ادائیگی زکوٰۃ کی نیت نہ کی تو اس سے زکوٰۃ ادا نہ ہوگی۔ زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے شرط ہے کہ مستحق کو دیتے وقت زکوٰۃ کی ادائیگی کی نیت کرے، اور ایک طریقہ یہ ہے کہ زکوٰۃ کا مال زکوٰۃ کی ادائیگی کی نیت سے دوسرے مال سے الگ کر کے کسی بکس وغیرہ میں رکھ لے اور یہ نیت کرے کہ فقراء آتے رہیں گے تو اس میں سے دیتا رہوں گا۔ اس صورت میں فقراء کو دیتے وقت نیت کا استحضار نہ ہو تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ مال علیحدہ کرتے وقت جو نیت کی تھی وہی کافی ہے۔ جس شخص کو زکوٰۃ دی جائے کسی عمل کے عوض میں نہ ہو، لہذا امام، مؤذن اور مدرس اور کسی بھی ملازم کی تنخواہ میں زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، البتہ عاملین علیہا اس سے مستثنیٰ ہیں، کیونکہ قرآن مجید میں اس کی تصریح موجود ہے۔ بعض قوموں میں رواج ہے کہ اپنی قوم کی زکاتیں وصول کر کے بینک میں جمع کرتے رہتے ہیں اور اس مسئلے کا بالکل دھیان نہیں رکھتے کہ جب تک یہ مال فقراء اور مساکین کی ملکیت میں نہیں جائے گا اس وقت تک ان سب کی زکاتیں ادا نہیں ہوں گی جنہوں نے یہ رقمیں دی ہیں، لہٰذا جلد سے جلد مصارف زکوٰۃ میں ان کو خرچ کر دینا لازم ہے۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ بینک کا دیوالیہ ہو گیا اور یا بینک میں کسی حکومت نے قبضہ کر لیا یا ملک چھوڑ کر بھاگنا پڑا، تو ان سب صورتوں میں ان سب لوگوں کی زکاتوں کی ادائیگی رہ جاتی ہے جن کے اموال لے کر بینک میں جمع کر دیے تھے۔ جو لوگ سوال کرنے کو اپنا پیشہ بنا لیتے ہیں عموماً صاحب نصاب ہوتے ہیں۔ چھوٹے موٹے دکانداروں سے ان کی ملکیت میں زیادہ پیسہ ہوتا ہے، لہذا سوال کرنے والوں کو زکوٰۃ دینے میں بہت زیادہ احتیاط ہے۔ اگر کسی سائل کو زکوٰۃ دے دیں تو پہلے یقین کر لے کہ یہ مستحق زکوٰۃ ہے۔ صحیح بخاری میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسکین وہ نہیں ہے جو لوگوں کے پاس گھومتا پھرتا ہے، اسے ایک لقمہ یا دو لقمے یا ایک کھجور یا دو کھجوریں واپس کرتی ہیں، لیکن مسکین وہ ہے جو اتنا مال نہیں پاتا جس سے اس کی ضرورت پوری ہو اور اس کے حاجت مند ہونے کا پتہ نہیں چلتا تاکہ اس کو صدقہ دے دیا جائے۔ وہ کھڑے ہو کر لوگوں سے سوال بھی نہیں کرتا۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ واقعی حاجت مند کو تلاش کر کے زکوٰۃ کا مال دے دیا جائے۔ بہت سے لوگ بہت زیادہ حاجت مند ہوتے ہیں، آبرو کی وجہ سے سوال نہیں کرتے اور ننگے بھوکے اپنے گھروں میں اپنی زندگیاں گزارتے رہتے ہیں۔ ایسے لوگوں کا خاص خیال کیا جائے۔ یہ واضح ہے کہ زکوٰۃ بھی نماز کی طرح سے فرض ہے۔ جس طرح نماز کے احکام و مسائل کا جاننا اور نماز کو شرعی قواعد کے مطابق پڑھنا، طہارت کے لیے پاک پانی کا دیکھنا، استنجا ٹھیک کرنا، کپڑوں کا پاک رکھنا، قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا اور جو چیزیں نماز میں پڑھی جاتی ہیں صحیح طریقے پر ان کو یاد کرنا لازم ہے۔ اسی طرح سے زکوٰۃ کے مسائل اور احکام کا جاننا بھی ضروری ہے۔ زکوٰۃ کا مال جس کو چاہے دے دیا، جس مصرف میں چاہا خرچ کر دیا، جس انجمن میں چاہا جمع کر دیا، زکوٰۃ ادا ہو یا نہ ہو، یہ فرض کی ادائیگی کا طریقہ نہیں ہے۔ مال حلال کماؤ، حلال مواقع میں خرچ کرو، زکوٰۃ فرض ہو جائے تو ٹھیک حساب سے ادا کرو، اور جس کو دو اس کے بارے میں پہلے یقین کر لو کہ یہ مستحق زکوٰۃ ہے یا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔